معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع توبہ سے متعلق ہے۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انسان جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کو اس نے پیدا کیا، پھر پیدائش سے موت تک پرورش کا ذمہ لیا، اس پر طرح طرح کے احسانات کیے اور بے شمار لازوال رحمتیں بخشیں، مگر یہ نادان اپنے ازلی دشمن شیطان کے فریب میں آ کر اللہ کی اطاعت اور عبادت سے بھٹک گیا، لیکن پھر اسی کی توفیق سے توبہ کا طالب بنتا ہے اور دنیا سے منہ موڑ کر اسی کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے مسرت ہوتی ہے کہ ایک بھولا ہوا انسان اس کے حضور میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حسب ذیل ہے کہ جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندہ کے خیال کے ساتھ ہوں، یعنی جو میرے بارے میں جو گمان کرے میں ویسا ہی کر دوں گا، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس میں شک نہیں کہ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب تم میں سے کسی سواری وغیرہ جنگل میں بیابان میں گم ہو جائے اور وہ پھر اسی کو پالے۔ نیز اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف 4 ہاتھ قریب ہوتا جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف متوجہ ہو کر پاؤں سے چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے متوجہ ہوتا ہوں۔ اس حدیث میں اہل ایمان کے لیے چند بشارتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں بندہ کے خیال کے ساتھ ہوں کہ جب وہ یہ خیال کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کر دے گا، دنیاوی مصیبتوں اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی امید اور گمان کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ در حقیقت یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ امید باندھنے اور اچھا گمان رکھنے میں تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ امید اور گمان پر کتنی بڑی عنایت اور مہربانی کی خوشی دی ہے۔ کوئی ہو تو صحیح اللہ کی طرف بڑھے۔ البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ امید رکھ کر نیکیاں کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں بندہ کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ اللہ کی معیت بہت بڑی دولت ہے، اور اس کا کیف وہی بندے محسوس کرتے ہیں جو زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا اس کو غور کریں۔ اللہ کی معیت کا مزہ انہی لوگوں سے پوچھو جن کو ذکر کی حضوری حاصل ہے اور جو اپنے احوال اور اشعال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تیسری بشارت یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ پاک کی طرف تھوڑا سا بھی بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس سے کئی گنا زیادہ بڑھتے ہیں۔ چوتھی بشارت یہ دی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف کوئی معمولی رفتار سے چلے تو اللہ جل شانہ اس کی طرف دوڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی بطور مثال ہے کہ اللہ پاک کی مہربانی اور توجہ اور شان کریمی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ بلا مثال اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی بچہ ہو، اس نے نیا چلنا شروع کیا ہو اور گرتا پڑتا چلتا ہے، اس کو کوئی اپنی طرف بلائے، وہ 2-4 قدم چلے تو بلانے والا جلدی سے دوڑ کر اسے اپنی گود میں لے لیتا ہے اور شاباش دیتا ہے۔ پس اے مومنو، اللہ کی طرف بڑھو، اس کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو، توبہ کرتے رہو، استغفار میں لگے رہو اور برابر ذکر اللہ میں لگے رہو۔ اور حدیث والا میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ کو بندہ کے توبہ کرنے سے اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو جنگل بیابان میں ہو، اس کی سواری اور کھانے پینے کا سب سامان گم ہو جائے اور ہر طرف دیکھ بھال کرنا نا امید ہو کر
ہر طرف دیکھ بھال کر نا امید ہو کر یہ سمجھ کر لیٹ جائے کہ اب تو مرنا ہی ہے، اور ایسے وقت میں اچانک اس کی سواری سامان کے ساتھ اس کے پاس پہنچ جائے، اس شخص کو جو خوشی ہوگی وہ بیان سے باہر ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کو اس شخص کی خوشی سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص شان کریمی ہے۔ ایک اور مقام پر اسی حدیث کے مفہوم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنے اس اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے، اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان بدا ہو، اور وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے، اور پھر اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو جائے، اور اسی مایوسی کے عالم میں وہ کسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جائے، اور پھر اسی حالت میں اچانک اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور اس کی مہار پکڑے، اور پھر خوشی کے جوش میں زبان اس کے قابو میں نہ رہے، اور خداوند کریم کا شکریہ ادا کرنے کی عرض سے کہنے لگے، اے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ۔ تو جس قدر اس کو اپنا اونٹ پا کر خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مومن کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت اور اطاعت سے بے نیاز اور بالا تر ہے، اور اس طرح وہ اس کی سرکشی اور نافرمانی سے بھی بے نیاز ہے، مگر انسان کو عبادت اور توبہ استغفار کا فائدہ بھی انسان کو پہنچتا ہے، اور اسی طرح اللہ سے کفر و شرک کرنے کا نقصان بھی انسان ہی کو پہنچتا ہے۔ البتہ جب انسان اس کی اطاعت کی طرف قدم بڑھائے تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔